بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں عید کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں منقول ہیں ان کے بارے میں آج مختصر سی بات کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں، عید ایک خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت جو رمضان کی ہے اس کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع رکھا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا غم اور جس کی خوشی شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ شتر بے مہاری، آتش بازی کرنا، ون ویلنگ کرنا اور دیگر جو ہمارے ہاں عموماً اوباش قسم کے نوجوان جو ہے وہ حرکات کرتے ہیں، یہ رمضان کا ثواب ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان دنیا میں ہر وقت اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فرمایا ہے اس سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا جب اتنے رمضان کی اللہ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی تو عید ایک شکر کا دن ہے، اللہ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو شکر ویسے ہی ادا ہوگا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا، یعنی کہ رمضان کے آخری روزے کے بعد جب عید کا چاند نظر آ جاتا تو آپ تکبیرات شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ بھی تکبیرات کے چند الفاظ منقول ہیں۔ یہ تکبیرات جیسا ہی عید کا چاند نظر آ جائے فوراً شروع کر دینی چاہیے۔ مردوں کو با آواز بلند پڑھنی چاہیے، گھر میں پڑھیں، راستے میں چلتے وقت پڑھیں، بازاروں میں پڑھیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا جو عمل ہم نے عید والے دن کرنا ہے وہ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور کوشش کریں کہ نئے کپڑے ہوں، کیونکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پھر غسل کا اہتمام کریں، مسنون ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ پھر عید کی نماز کے لیے نکلتے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی شخص اس سنت کو جو ہے وہ مس نہ کرے۔ جب عید کے لیے نکل رہا ہو تو طاق عدد 1، 3 یا 5 یا 7 جتنی اللہ توفیق دے وہ کھجوریں کھا کے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ پھر عیدگاہ جب پہنچیں تو وہاں نماز کا اہتمام کریں، خشوع خضوع کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں۔ مرد عورت سب عیدگاہ کی طرف آئیں، حتیٰ کہ وہ خواتین بھی جو خاص ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی عیدگاہ آئیں، اور اگر نماز پڑھنے میں ان کو وہ ممانعت ہے، اس حالت میں ہے، حیض یا نفاس وغیرہ کی حالت میں، تو وہ جائے نماز سے الگ رہ کر مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ تو عید نماز پڑھیں۔ عید نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول ہوتا تھا کہ آپ جب عیدگاہ جاتے تھے تو الگ راستہ استعمال کرتے تھے، اور واپس آتے وقت آپ الگ راستہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ پھر عید کے بعد جو ہے مسلمان بھائی جتنے بھی عیدگاہ میں ہوتے ہیں دیگر ان کے ساتھ ملیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملیں، تحفے تحائف دیں لیں۔ اس میں خیر اور برکت ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ غریبوں کو بھی اس موقع کے اوپر جو ہے یاد رکھیں۔ تو جیسے ہی ہم سنت کے مطابق یہ عید گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے جو ہے اعمال میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے گا، اور ہر قسم کی اللہ تعالی ہمیں خوشی عنایت فرما دے گا۔ تو کوشش کریں، لازمی طور پر ان سنتوں کو اختیار کریں، اور کوئی بھی ایسا کام عید والے دن غیر شرعی نہ کریں۔ عموماً لوگ ڈراموں پر، فلموں پر یا دیگر طریقوں سے ایک بے راہ روی کی زندگی اور وہ دن گزار دیتے ہیں۔ وہ دن اس حالت میں گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جو ثواب کمایا ہے رمضان میں، عید والے دن اس کو ضائع کر دیں۔ تو ایسا نہ ہونے دیں۔ ثواب کمانا تو مشکل ہے، لیکن اس کو محفوظ رکھنا، اس کو بچا کر رکھنا کہ قیامت والے دن جب رب العالمین سے ملاقات ہو وہ ثواب ہمیں عنایت ہو جائے، مل جائے، وہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے عید والے دن اپنے ثواب کو ضائع ہونے سے بچائیں، سنت کے مطابق عمل کریں، اور ہر قسم کی بیہودہ حرکات اور فضول حرکات سے خود کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں۔ آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے۔